الرحمن الرحیم مشکات دوم سبق نمبر 58 باب الضیافت یاسی مصنف علیہ الرحمہ ضیافت کی مسائل ذکر کر رہے مہمانی کی کسی کی ضیافت کرنا مہمان نوازی کرنا الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ و رسول و آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کی خوبی ہونی چاہیے کہ فلیکرم ضیفہ مہمان کی عزت و توقیر کے ساتھ ساتھ اکرام کرے اچھا کھلائے ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیؤذی جارہ فلا یؤذی جارہ جو مومن آدمی ہو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو ضرر اذیت نہ دے ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت اگر کوئی پکا مومن خود کو سمجھ رہے تو خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے اور پھر روایت بدل الجار ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ اگر کوئی صحیح مومن خود کو کہہ رہا ہے تو اس کی عادت ہونی چاہیے کہ رشتہ داریاں قائم رکھے جوڑے رکھے وعن ابی شریح القعبی شریح کعبی سے اب کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ زیادہ اہتمام اس کے لیے کرے فلیکرم ضیفہ جائزتہ یا یہ عبارت اس کے ساتھ نہ ملا دی فلیکرم ضیفہ مہمان کی کیا کرے عزت و توقیر کے ساتھ ساتھ اکرام کرے اور ساتھ ساتھ جائزتہ یوم و لیلہ ایک دن اور ایک رات کا خاص کھانا اس کو دی اس کو جائزہ کی تو اور یہ اس پر ضروری ہے واجب ہے وضیافت ثلاث ایام عام جو ضیافت و مہمان نوازی 3 دن فما بعد ذالک اگر اس کے بعد 4-5-6 دن رہے وہ صدقۃ و صدقہ ہے ولا یحل له اور مہمان کو بھی نہیں چاہیے یسوی عندو کے پاس مزید ٹھہرے خاطی یحرج کہ اس کو حرج میں واقع کرے متفق علیہ ونقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قول قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا انک تبعثنا بعض اوقات ہمیں آپ بیچتے ہیں لشکر کی شکل فننزل بقوم مسلمان یا جو ذمی وغیرہ ہے ہمارے ساتھ معاہدین ہیں ان کے پاس ہم پڑاؤ ڈالتے ہیں لا یقرون نفع وہ ہماری کیا نہیں کرتے مہمان کا جو حق ادا نہیں کرتے فما ترى کیا حکم ہے فقال لنا ہم سے فرمائے کہ نزلتم بقوم فامر لکم بما ينبغي للضیف اگر تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور تمہارے لیے مہمان کو جو دینا چاہیے وہ دے دے فقبل قبول کر لیا کرو فإن لم يفعلوا اگر نہیں دے رہے فخذ منه حق الضيف الذي ينبغي لهم تو ان سے زبردستی کیا کرو وہ حق وصول کیا کرو جو ایک مہمان کے لیے مہمان اور میزبان پر واجب ہو جاتا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول سے آپ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ولیلہ ایک دن یا رات کو پیغمبر علیہ السلام نکلے فاذا هو ابی بکر و عمر تو ابو بکر عمر سے ملاقات ہوئی فقال کہا پوچھا کہ ما خرجکم من بیتکم هذه الساعه اس گھڑی تم کیوں گھروں سے نکلے ہو قال کہا الجوع بھوک کی وجہ سے ہم باہر آئے ہیں قال انا والذی نفسی بیدی لا اخرجنی الذی اخرجکما کہ جس وجہ سے آپ گھروں سے نکلے اسی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر آیا ہوں قوموا چلو اٹھو جاتے ہیں فقاموا معه اس کے ساتھ گئے فاتى رجل من الانصار ایک انصاری کے پاس آئے پیدا ہوا ليس في بیته اس وقت گھر میں نہیں تھی فلما رأته المرأة جب اس کی بیوی نے دیکھا تو قالت کہنے لگی مرحبا و اہلا خوش آمدید آئیے تشریف لائے فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نہ فلان ابو الہیثم کہاں ہیں تمہارے خاوند قالت کہنے لگی ذهب استعذب لنا من الماء ہمارے لیے میٹھا ٹھنڈا پانی لانا چاہتے تازہ پانی اسی دوران از جاء الانصاری انصاری سے بھی پہنچ پائے فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ وصاحبیہ فنظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ اس نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا اور آپ کے صحابین کو دیکھا ثم قال پھر کہا کہ الحمدللہ ما احد اليوم اکرم اضیافا یا اکرم اضیافا منی شکر خدا کا کہ کوئی بھی آج دن مجھ سے زیادہ بہتر مہمان والا میزبان نہیں اللہ نے مجھے بہتر قسم کے مہمان نصیب کیے قل فانطلق گئے فجام بعفق فیہ بسر و تمر و رطب کھجور کا ایک خوشل اس کے اندر مختلف کھجوری تھی کچھ پکی نہیں ہوئی تھی کچھ پکی ہوئی تھی ذرا خشک ہوئی تھی کچھ بالکل تازہ تھی
فقول شخص نے کہا کلو من هذه، تم ذرا اسی کھاتے رہنا، واخذ المدیہ یا میدیا میں چھری چاقو لے کر ایک بکری ذبح کروں گا۔ فقول له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ذبح کرنے تو ایاک والحلوب، دودھ والی بکری یا جس کا بچہ ہو فی الحال نہ اس کو ذبح نہیں کرنا، کوئی اور ہو۔ فذبح لهم، ان کے لیے بکری وغیرہ ذبح کر کے پکا لیا۔ فاکلوا من الشاة، بکری کا گوشت بھی کا، من ذلك العتق، اور وہ کھجور والا خوشبی کا لیا۔ وشربوا، اور خوب جو ہے شکم سیر ہو کر سراب ہو گئے۔ فلما شبعوا ورووا، جب وہ کیا ہو گئے، خوب سیر ہو گئے، سراب ہو گئے، تو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر و عمر، تو آپ علیہ السلام نے بکر عمر اور شیخین سے کہا کہ والذی نفسی بیدہ لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ، کل قیامت کو ان نعمتوں کا بھی پوچھا جائے گا آپ سے۔ اخرجکم من بیتکم الجوع، بھوک نے گھروں سے باہر کیا۔ ثم لم ترجو حتی سبکم هذا النعیم، پھر واپس نہیں گئے کہ اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ رواہ مسلم وذکر حدیث ابی مسعود کان رجل من الانصار فی باب الولیمہ۔ الفصل الثانی عن المقدام بن معدی کعب رضی اللہ عنہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مقدام سے ابن علیہ وسلم کو فرماتی سنت کہ ایما مسلم ضاف قوما فاصبح الضیف محروما، کہ اگر ایک شخص کسی قوم کے پاس مہمان بن کر گیا پھر وہ محروم رہا کھانے وانے کا، کسی نے کچھ نہیں دیا، کان حقا علی کل مسلم نصر حتی اخذ له بقراہ من ماله وزرعه، ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس مہمان کے لیے کیا کرے، جو مہمان نوازی ہونی چاہے اس کے مال اور فصل میں سے لے لے، اس کو کیا کرے، کھانا وانا دے۔ رواہ الدارمی ابو داود وفی روایت له ایما رجل ضاف قوم فلم یقروا کان لهم ان یعقبهم بمثل قراہ، کہ ان کو مہمانی کے بقدر سامان وغیرہ لینا سزا کے طور پر، بدلے کے طور پر یہ جائز ہے۔ وعن ابی الاحوص الجشمی عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ، میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا ارایت ان مررت برجل، اگر میں کسی کے پاس جاؤں مثلا فلم یقرنی، مجھے کوئی کھانا وانا نہ دے مہمان کے طور پر، لم یضیفنی، ثم مر بی بعد ذلك، پھر میرے پاس آئے، اکریہ مجزی ہے، بدلے کے طور پر اسے بھی نہ دوں یا کیا کروں، اس کے لیے مہمان نوازی کروں؟ قول بل اقرہ، بلکہ کیا کرو، مہمان نوازی کرو، اس میں بدلے دینے کی ضرورت نہیں۔ رواہ الترمذی۔ مانا چی اخلاق کا تقاضا ہے۔ وعن انس وغیرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استأذن علی سعد بن عبادہ، قبیل خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کے پاس ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اجازت لے کر گئے۔ فقال کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فقال سعد سے نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ولم يسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی سلم ثلاثا ورد علیہ سعد ثلاثا ولم يسمعه، پیغمبر علیہ السلام نے 3 مرتبہ سلام کیا، اس نے 3 مرتبہ جواب دیا لیکن آہستہ سی دیے تھے، پیغمبر علیہ السلام نے نہیں سنا وہ جواب۔ فرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام واپس لوٹے۔ فات بہت ساتھ ان ساتھ سے پیچھے آ کے آواز دے رہے تھے، یا رسول اللہ کیسے آپ واپس جا رہے، کیا بات ہے؟ فقال کہ یا رسول اللہ ابی انت ومی ما سلمتا تسلیمۃ لو ہی باذنیہ، کہ جو سلام آپ نے کیا نا میرے کانوں میں ابھی تک محفوظ ہی گونج رہے، اور کس سے آپ واپس جا رہے؟ وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أَسْمِعْكَ، میں نے جواب دیا تھا لیکن سنا نہیں رہا تھا، مجھے شوق تھا کہ آپ 2-3 مرتبہ مجھے سلام کرے، کیونکہ آپ کی مجھ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک کے بجائے 2-3 مرتبہ کرے۔ وَلَمْ أَسْمِعْكَ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنَ الْبَرَكَةِ، زیادہ برکت حاصل کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ تو واپس لوٹے، ثم دخلوا البیت، پھر گھر کے اندر گئے، فقال له، فقرب له زبیباً، کشمش قریب کر دی، فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے، فلما فرغ، جب فارغ ہو گئے، قول فرمایا اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون، کہ آپ کا کھانا نیکوں نے کھایا، فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور آپ کے پاس روزہ داروں نے افطار کیا۔ وعن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المؤمن ومثل الایمان کمثل الفرس فی اخیتہ، مسلمان آدمی اور مسلمان کا جو ایمان ہے نا، اس کی مثال اسی ہے جیسے کسی نے کیا کر دیا ہو، جانور کو کونٹے کے ساتھ باندھ لیا ہو، کیل کونٹی وغیرہ جو ہوتی ہیں، یا جولو وہ ادھر ادھر گھومتا رہتے، ثم یرجع الی اخیتہ، پھر کونٹی کے پاس واپس آتا ہے۔
وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو، اور بعض اوقات مسلمان سے سو ہوتا ہے، اس میں مرجل الایمان، کسی گناہ کی وجہ سے پھر واپس نور ایمان میں لوٹ آتا ہے۔ فَاطْعِمُوا طَعَامَكُمْ الْأَتْقِيَاءَ، اگر کھانا کھلانا ہونا تو متقیوں کے کھلایا کرو۔ وَأَوْلُوا معروفکم المؤمنین، اور اپنی نیکی یا اچائی احسان کا کام مومنین کے ساتھ کیا کرو۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان و ابن نعیم فی الحلیہ۔ مانا مسلمان اچھے متقی کو کھلایا کرو، اگر کبھی بھی غلطی کریں تو توبہ استغفار بھی کرتا ہے، رجوع الی اللہ اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ وعن عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ قول کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قصعۃ یحمل 4 رجال، آپ علیہ السلام کا ایک تھال کا سا تھا جو 4 آدمی اٹھاتے تھے، یقال للغراء، اس کا نام غراء تھا، سفید کو بھی کہتے غراء۔ فلما اضحوا، جب چاش کا ہوا، سجد الضحیٰ، چاش کی نماز پڑھ لی، اتي بتلک القصہ، وہ تھال لایا گیا، وقت سرد پہ اس میں سرید بنایا گیا تھا، فالتفوا علیہا، سب اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، کھانے لگے۔ فلما کثروا، جب وہ لوگ زیادہ بیٹھ گئے تو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام گھٹنوں کے بل اخلاق کی وجہ سے اور بھائی کے لیے توسیع کے طور پر جگہ زیادہ رکھنے کے لیے بیٹھ گئے، تحیات والی حیات اختیار کی۔ فقال عربی، تو ایک دیہات ان کا ماں دل جسے کیسے بیٹھ رہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے سے فرمایا کہ ان اللہ جعلنی عبدا کریما، اللہ نے مجھے بڑا متواضع، سخی اور بہت ملنسار قسم کا انسان بنایا ہے۔ ولم یجعلنی جبارا عنیدا، مجھے سخت طبیعت والا، تند خو، سخت مزاج نہیں بنایا کہ دوسروں پر کیا کرے، تنگی کرے، خود کے لیے آزادی کرے۔ ثم قل، پھر فرمایا کہ کلوا من جوانبها، سائڈ سے کھانا کھایا کرو، ودعوا ذروتها یا ذروتها یا ذروتها، اس کی جو پر والی چوٹی اس سے نہ کھایا کرو، یبارک فیها، اس میں برکت ہوتی ہیں اور برکت نازل ہوتی ہیں۔ وعن وحشی بن حرب عن ابیہ عن جد ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول یا رسول اللہ، وحشی سے اب روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، ان ناکل ولا نشبع، بعض اوقات ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کم پڑ جاتا ہے، سیر نہیں ہوتے۔ قول کا شاید، فلعلکم تفترقون، شاید تم اکیلے کھاؤ گے نا، اکیلے نہیں کھانا، جماعت کے ساتھ کھانا۔ قول نعم، قول فاجتمعوا علی طعامکم، سب اکٹھے ہو کر کھانا، اذکروا اسم اللہ، بسم اللہ بھی پڑھا کرو، یبارک لکم فی، تمہارے لیے برکت ہو جائے گی۔ یہ برکت وغیرہ کے لیے بہتری کی بات کر رہے، ویسے اکیلے کھانا بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ الفصل الثالث، عن ابی عصیب قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلا، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام رات کو نکلے، فمر بی، میرے پاس سے گزرے، فدعانی، مجھے بلایا، فخرجت الیہ، جب میں نکلا، ثم مر بی بکر، ابو بکر کے پاس سے گزرے، فدعا، اس کو بلایا، فخرج الیہ، ثم مر بی عمر، پھر عمر کے پاس سے گزرے، فدعا، اس کو بلایا، فخرج الیہ، وہ گھر سے باہر آئے، فانطلق حتی دخل حیط لبعض الانصار، ایک انصاری کے باغ میں گئے، فقال لصاحب الحیط، اس باغ والے سے کہا کہ اتمنا بسرن، بسر کجور کھلاؤ، فجاء بعسق، اس نے خوش علیہ پوزو رکھ لیا، فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، آپ نے اور صحابہ نے کھا لیا، ثم دعا بماء بارد، پھر کہا ٹھنڈا پانی کا استلاؤ، فشرب، پانی پیا، فقال، پھر کہا لا تسألون عن هذا النعیم یوم القیامہ، اس نعمت کبھی پوچھا جائے گا۔ قال فحد عمر العتق، عمر سے نے خوش اٹھایا، فضرب بالارض، زمین پر مارا، حتی تناثر البصر قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی جو کجوری تھی نا بصر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بکھر گئی زمین پر۔ ثم قال، پھر فرمایا یا رسول اللہ ان المسلمون عن هذا یوم القیامہ، کس کبھی پوچھا جائے گا ہم سے؟ قال فرمایا نعم، کیوں نہیں، الا من ثلاث، ہاں 3 چیزوں کا نہیں پوچھا جاتا قیامت کے دن، خرقۃ لپ بها الرجل عورته، ایک تو وہ ضروری لباس ہے نا کہ جس سے آدمی اپنی عورت کو سطر کو چھپائے، وکسرۃ سد بها جوعته، اور ایک وہ کانا ٹکڑا ہے وغیرہ جس سے اپنی بھوک کو مٹائے، او جحر یتدخل فیہ من الحر والقر، یہ اتنا گر کمرہ وغیرہ ضروری ہے جس میں گرمی سردی سے کیا ہو کے داخل ہو کے بچ کے خود کو محفوظ بنائے، اس سے زیادہ چیزوں کا پوچھا جائے گا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا وضعت المائدۃ، جب دسترخوان لگایا جائے، رکھا جائے، فلیقوم رجل،
تو اس وقت تک آدمی کوئی بھی کڑا نہ ہو، حتی یرفع المائدہ، جب وہ دسترخوان کو اٹھایا جائے تب سارے اٹھے، ولیرفع یدہ، وین شب، اسی طرح اگر کوئی آدمی سیر ہو چکا ہے تو وہ ہاتھ نہ اٹھائے اور اٹھے نہیں، حتی یفرغ القوم، تاکہ سارے ساتھی فارغ ہو، ولیعذر، یا کیا کرے، ولیعذر، عذر ظاہر کرے اگر اٹھنا چاہ رہے، فإن ذلک یخجل جلیسہ، اس سے بعض اوقات بیٹھنے والے کو خجالت، شرمندگی ہوتی ہے، وہ بھی اٹھ جاتے ہیں، فیک وزید، وہ بھی ہاتھ کھینچ لے گا، واسے یکون الفطام حاجہ، شاید اس کو مزید کھانے کی ضرورت ہو، رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ وعن جعفر بن محمد النبی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کل مع قوم، جب آپ علیہ السلام ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھاتے، کان آخرہم اکلا، تو کیا کرتے، آخر میں کھاتے، مانا آخر میں اٹھتے تھے چھوٹا ووٹا لے کر، دوستوں کا خیال رکھتے تھے، رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلا۔ وعن اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ قالت، اسماء سے بگی تھی، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطعام، آپ کے پاس کھانا لایا گیا، فعرض علینا، ہمیں پیش کیا، وقلنا، ہم نے کہا لا نشتی، ہمیں شوق نہیں، منع کھانے کو دل نہیں کر رہا، قال، فرمائے کہ لا تجتمعنا جوعا وکذبا، جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو، اگر بھوکے تو کھا لے، خواہ کے بہانے نہ کرے، ہمیں نہیں لگ رہا۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ کلو جمیعا، اکٹھے ہو کر کھانا کھایا کرو، ولا تفرقوا، یا تفرقوا یا تتفرقوا، اکیلا اکیلے مت کھایا کرو، فإن البرکۃ مع الجماعت، جماعت میں اور اکٹھا ہونے میں برکت زیادہ ہے، رواہ ابن ماجہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من السنتی، بھی سنت اور عام عادت ہے، اور یہ بھی میرا طریقہ ہے کہ یخرج الرجل مع ضیف الی باب الدار، کہ اگر مہمان جا رہا نا تو مہمان کے ساتھ دروازے تک جا کر باہر راستے تک اس کو رخصت کرے، رواہ ابن ماجہ رواہ البیہقی فی شعب الایمان عنہ عن ابن عباس وقال فی اسنادہ ضعف، معنی یہ بھی اکرام ہے نا کہ کیا کرے، مہمان کے ساتھ جائے تاکہ اسے اہتمام زیادہ معلوم ہو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، الخیر اسرع الی البیت الذی یؤکل فیہ، کہ اس گھر کے اندر برکت، خیر جلدی آتی ہے، تیز آتی ہیں، یؤکل فیہ، کہ جس میں کھایا جائے، من الشفرۃ الی سنام البعیر، چوری سے، جیسے چوری تیز چلتی ہے نا کس کے کوہان میں، اونٹ کے کوہان میں، تو اسی طرح جہاں پر مہمان وغیرہ کھانا کھاتا ہے نا وہاں پر بھی خیر زیادہ ہوتی ہے، الخیر اسرع الی البیت، وہاں زیادہ خیر آتی ہے، تیز آتی ہے، الذی یؤکل فیہ، جس میں مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے یا مہمان کھاتے، من الشفرۃ، جیسے تیز چلتی ہے چوری، الی سنام البعیر، اونٹ کے کوہان میں، رواہ ابن ماجہ۔ باب هذا الباب خالنا الفصل الاول، الفصل الثانی، عن الفجیع العامری انه اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ فجیع سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھنے لگے، فقال ما يحل لنا من المیتہ، اگر کوئی جانور مر جائے، مردار ہو جائے، اس کی کون سے حصے حلال ہے، کیا ہمارے لیے مستعمل کرنا صحیح ہے؟ قال ما طعامکم، آپ لوگوں کا کھانا کیا ہے، آخر کیا کھاتے؟ قلنا، انہوں نے کہا نغتابق ونستبح، ہم صبح کو کچھ کھجوری وجوری ڈال کر اسے کیا کرتے، بناتے، پھر وہی پیتے ہیں، اس کو اغتباق کہتے ہیں، صبح شام۔ قال بن فسر عقبہ، عقبہ نے اس کی تفسیری کی، قدح غدوۃ و قدح عشیہ، ایک پیالہ شام صبح کا اور ایک پیالہ شام کا، یا ویسے بھی نغتابق و نستبح، اغتباق استباق صبح کے مشروب کو بھی کہتے ہیں، تو مراد کیا ہے کہ ہم صبح شام ایک پیالہ دودھ لیتے ہیں، وقدح عشیہ، وقدح عشیہ، قال ذاکا، یہی بھوکے، میرے باپ کی قسم، قال ذاکا و ابی الجوع، فحل لهم المیت علی هذه الحال، تو ان کے لیے کیا کر دیا، اس حالت کی وجہ سے ان کے لیے مردار بکری کو حلال کر دیا۔ ویسے تو ظاہر میں لگ رہے نا کہ جب ان کو ایک پیالہ دودھ وغیرہ کا مل رہا تھا صبح شام کو، یہ تو استرار کی حالت نہیں ہے نا، استرار کی حالت تو اس کو کہتے کہ بالکل کھانے وانے کے لیے کچھ نہ ملے، تو ان لوگوں کے لیے سمردار وغیرہ حلال کر دیا جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ مستر حالت میں ہو، اس لیے ان کو کیا کر دیا، ایسا حلال کر دیا۔ وعن ابی واقد اللیث ان رجلا قال یا رسول اللہ، شخص نے کہا یا رسول اللہ، ان نکون برز
فتصیبنا بہا المخمصہ، تو ہم ایک علاقے میں وہاں پر بعض اوقات بہت زیادہ بھوک لگتی ہیں. فمتى يحل لنا المیت، تو کب ہمارے لیے مردار شے حلال ہو جاتی ہیں؟ قول فرمائے کہ ما لم تصطبحوا او تغتبکوا، جب تمہیں صبح شام کا کھانے وانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہ ملے. او تحتفئ بها بقلا، یا تم کھانا وانا گھاس وغیرہ تمہارے پاس نہ ہو. پشانکم بہا، مانا سبزی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو تو پھر تم لوگ کھا سکتے ہیں. مانا ہو اذا لم تجدوا صبوحا و غبوقا، جب صبح شام پینے کے لیے کچھ بھی میسر نہ ہو. ولم تجدوا بقلة تاکلونها، کوئی سبزی وغیرہ بھی نہ ہو کھانے کے لیے، تو حلت لکم المیتہ، تمہارے لیے میتہ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا. رواہ الدارمی. مانا جب تمہارے پاس صبح شام کا کچھ بھی کھانے وانے کے لیے نہ ہو اور تم کیا رہو؟ زیادہ بھوک کی حالت میں رہو، تو پھر اسی صورت میں تمہارے لیے کیا ہوگا؟ حلال ہوگا. تو ظاہر ہے کہ ایک دن میں آدمی اتنی حالت کو نہیں پہنچتا کہ وہ مضطر ہو جائے. یہ شروع کی بات ہے، بعض میں کیا ہو گیا پھر یہ باتیں منسوخ ہو گئی.